بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ آج نماز تراویح میں مکمل سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی، جو کہ 100 پارے کی صورت ہے۔ اعراف کے معنی ہوتے ہیں ایک اونچا ٹیلا، جیسا کہ ٹیک یا گڈھا کہتے ہیں۔ آگے تفصیل آئے گی کہ قرآن مجید میں جو اعراف کا ذکر آیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے۔ اس سورہ کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی اتباع کر کے تم کامیابی پا سکتے ہو۔ اے لوگو، صرف قرآن مجید کا اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسری جو باتیں ہیں جو بالکل خواہشات ہیں یا دوسرے خیالات ہیں ان کی اتباع مت کرو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے اور تمہاری بہترین صورت گری کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سارے جانداروں میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور عمدہ شکل و صورت کا بنایا ہے۔ جیسا کہ سورہ 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ یعنی جتنے جاندار یا جتنے چرند اور پرند ہم کو نظر آتے ہیں ان تمام میں اگر کوئی بہتر ہے، خوبصورت ہے، تو وہ انسان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا اچھا بنایا ہے اور ساتھ میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بھی عطا فرمائے ہیں اور تمہارے لیے معاش اور روزی روٹی کا سامان مہیا فرمایا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر انعام ہے، تو تم اسی رب کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے تعظیماً جھکیں اور سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ وہ تو جنات میں سے ہے لیکن فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس بات کا تجھے حکم دیا تھا تو کیوں رک گیا اور میرے حکم کو کیوں بجا نہ لایا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو اس نے تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ سے ابلیس کو دربار الہی سے یا آسمانوں سے راندہ درگاہ کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں سے دور کر دیا گیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھ کو آپ مہلت دیں، میں آدم کو اور ان کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول فرما لیا اور اس کو مہلت دے دی، اور وہ انسانوں کے پاس داہنی جانب سے، پیچھے سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طریقے سے وہ اور اس کی ذریت آ کر انسانوں کو بہکانے اور انہیں ورغلانے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ تو اپنی چالیں چلتا ہی ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی چال خود حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کے خلاف چلی، یہاں تک کہ ان دونوں کو اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے درخت تک لے جانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر مقام پر فائدہ اٹھانے، کھانے پینے کی اجازت دی تھی، لیکن ایک جگہ سے منع فرمایا تھا۔ ابلیس نے مختلف بہانے بازیوں کے ذریعے اور یہ کہتے ہوئے ورغلایا، خاص طور پر آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے پاس پہنچ کر کہ وہ ایسا درخت ہے کہ اس کو ایک بار اگر تم لوگ کھا لو گے تو ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، یہاں سے کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں ہے۔ اور کہا کہ انی لکما من الناصحین، میں تو تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں، یہ میری باتیں سنو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، بھلا ہے۔ اب انسان تو ہے بہرحال، جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف لو لپک کر چلا جاتا ہے۔ تو حضرت حوا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، ان دونوں نے اس درخت کا پھل تھا یا جو بھی درخت رہا ہوگا اس کو انہوں نے چکھ لیا، تو اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ جنت کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مہیا فرمایا تھا وہ لباس اتر گیا۔ خود سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو نہایت تنبہ ہوا۔ سب سے پہلے جنت کے جو درخت ہیں اس کے جو پتے ہوتے تھے ان پتوں کو لے کر انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اپنے شرمگاہوں سے جو ہے اس پتوں کے ذریعے اپنے شرمگاہوں کو محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے
دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی، بہت بڑی ہم نے غلطی کی اپنے جانوں پر، جس چیز سے آپ نے منع کیا تھا اس چیز کو ہم نے کر دیا، جس جگہ سے آپ نے منع کیا تھا اس جگہ تک ہم پہنچ گئے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ لیکن جس کام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، یعنی خلافت فی الارض، زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے، اس کام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا کہ تم زمین پر چلے جاؤ اور زمین پر تم ہماری نیابت کرنا اور خلافت قائم کرنا، لیکن یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ اور اس کی ذریت تمہاری اور تمہاری ذریت کی دشمن ہوگی، اس طرح پر جو ہے تم کو زمین میں تھوڑے دن رہنا ہوگا، پھر اس کے بعد تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں روانہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، یعنی سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری انسانیت کا جو وجود ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ انسان جو ہے اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے جو ہے بنتے نہیں بنا، انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ان کو اور ان کی زوجہ کو، پھر وہاں سے جو ہے انسانیت پھیلتی شروع ہوئی اور ساری دنیا کے انسان پھیل گئے۔ تو آدم علیہ السلام ہی کی اولاد کو، بنی آدم کو خطاب کر کے پروردگار نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے لباس بنایا ہے، یعنی کپڑے بنائے ہیں، ان کپڑوں کو تم پہنو۔ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے تمہارے شرم کے اعضاء چھپ جائیں، اور وہ لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، دیکھنے میں خوبصورت لگنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ تقوی والا لباس ہونا چاہیے۔ تکبر والا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو لباس کے بارے میں فرمایا کہ تقوی والا لباس ہو اور اچھا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ شرم کے اعضاء کو چھپانے والا ہو۔ تو ایسا لباس جس سے جو ہے اعضاء شرم ظاہر ہوتے ہوں، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ خاص طور پر بچیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے جو لباس ہے وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا اور ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے پورے اعضاء چھپ سکیں۔ باریک ایسا لباس کے اعضاء نظر آئے، یہ قطعا ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باریک لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ جہاں ہم عید کے موقع پر اپنی بچیوں کے لیے کپڑے وغیرہ بناتے ہیں تو اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ وہ لباس ایسا ہم سلائیں کہ ان کے پورے اعضاء جو ہے چھپ جائیں، اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، انتہائی چست نہ ہو اور بالکل باریک سا بھی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی میں اعراف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ میں جنت اور دوزخ کا نہایت ہی ایسا جو ہے عجیب انداز سے ذکر ہے کہ جو عربی داں ہیں، جو قرآن مجید کو عربی زبان میں اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، تو وہ جب ذکر آئے گا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ ایک مثال بھی دی ہے، اس وقت تک جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی جو اللہ کی باتوں کو نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسولوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ اس وقت تک جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کی ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے، ظاہر سی بات ہے، سوئی کا ناکا اتنا باریک چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں دھاگا ہی بڑا مشکل سے جاتا ہے، تو اونٹ کہاں سے جائے گا؟ تو گویا کہ بالکل ہی محال ہے اللہ کی بات نہ ماننے والوں کا جنت میں داخلہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، اور اگر دنیا میں ایمان والوں کے دلوں میں آپس میں کچھ نا اتفاقی تھی، کچھ رنجش تھی، اور وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آپسی رنجشوں کو دور کر دیں گے۔ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیک لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں بھی کسی معاملے میں اختلاف رائے ہوا تھا، تو ہمارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو حق کسی کو ناحق کہنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سب ایمان والے تھے، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ جو بھی اختلافات ان کے درمیان رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان اختلافات کو دور کر دیں گے اور ان کے درمیان آپس میں محبت ڈال دیں گے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے درمیان جو آپس میں رنجش تھی اس رنجش کو ہم نکال دیں گے اور ان سب کو جنتوں میں داخل فرما دیں گے۔ اور جب جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، پروردگار کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عمدہ اور اچھے مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو فائز فرمایا ہے، پہنچایا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے لوگ تعریف کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ جنت والے اور دوزخ والے آپس میں گفتگو بھی کریں گے، بات چیت بھی ہوگی۔ اب کس طرح بات چیت ہوگی؟ حالانکہ جنت اور دوزخ کا کافی لمبا فاصلہ ہوگا، پہلے ذرا سا سوچنا پڑتا تھا اور غور کرنا پڑتا تھا کہ یہ آیت کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن آج کل تو موبائل فون اور ویڈیو کالز وغیرہ سے یہ تمام چیزیں آسانی سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ تھوڑے سے آلات کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لیے کیا مشکل ہے کہ بغیر کسی آلے کے بھی دور سے بھی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دکھا دے گا۔ تو جنت والے دوزخ والوں کو دیکھ کر ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا ہے۔ کیا تم لوگوں سے بھی جو وعدہ کیا ہے تم نے بھی کیا اس کو سچا پایا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہارے لیے جہنم کی جو وعید تھی کیا وہ وعید پوری ہو چکی ہے؟ یہ جو ہے جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے، تو دوزخ والے کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، ہمیں دوزخ میں پھینک دیا گیا ہے اور ہم عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہم وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان پھر ایک آڑ لگا دی جائے گی، گفتگو ختم ہو جائے گی۔ جنت والے جو ہے نہایت آرام سے رہیں گے، خوش رہیں گے، لیکن جب ان کو دوزخ والوں کی وہ کیفیت دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اس طرح کا تھوڑا سا جو ہے افسوس تو ہوگا ہی۔ آراف پر کچھ لوگ رہیں گے۔ آراف کا مطلب ہوتا ہے ایک اونچا ٹیلا ہے، ایک اونچا مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچوں بیچ رہے گا۔ اب اس اونچے مقام پر کون لوگ رہیں گے؟ اس مقام پر وہ لوگ رہیں گے کہ جو ایمان والے تو ہوں گے لیکن ان کی نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے انہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو، بلکہ برائیوں اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی۔ نیک کاموں کا اور برے کاموں کا پلڑا وزن میں برابر ہوگا تو انہیں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، تو انہیں جو ہے آراف میں رکھ دیا جائے گا۔ دوزخ میں بھی جو ہے ان کو نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ ان کی برائیاں زیادہ نہیں، اور جنت میں داخلہ اس وقت نہیں ملے گا کہ نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، تو انہیں فی الحال آراف پہ ٹھہرایا جائے گا۔ وہ لوگ دونوں طرف کا نظارہ کریں گے، ادھر جنت کی طرف دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ پروردگار اس اچھے مقام پر پہنچا، پھر ادھر دوزخ کی طرف نگاہ کریں گے تو وہاں کی جو ہولناکیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم غالب آ جائے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ بعد میں آراف والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں مقام نصیب فرمائے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ دوزخ والے جنت والوں سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ درخواست کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دوزخ والے جنت والوں سے پوچھیں گے کہ بھائی کچھ پانی ہم کو دے دو، یا اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، جنت والے نہایت دکھ سے شاید یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں یعنی پینے کی نعمتیں بھی ہوں گی، کھانے کی بھی نعمتیں ہوں گی، وہ دوزخ والوں پر حرام کر دیا ہے، دوزخ والوں کو وہ نعمتیں نصیب ہرگز نہیں ہوں گی۔ یہ جنت والے وہاں سے پیغام سنا دیں گے۔ بہرحال یہ پورا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرمایا ہے اور ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ایسے اچھے کام کریں کہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور ایسے برے کاموں سے بچیں کہ دوزخ سے ہم بچ سکیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جس میں حضرت نوح کا ذکر آیا، حضرت ہود کا آیا، حضرت صالح کا آیا، حضرت لوط کا آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا آیا۔ ان تمام نبیوں کا ذکر ایک ہی ہے کہ ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کے پاس پہنچا، امتوں نے جو ہے انہیں برا بھلا کہا، سب نے محبت سے ہمدردی سے انہیں جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے اندر گمراہی نہیں ہے، حضرت ہود نے فرمایا کہ میرے اندر بے خوفی نہیں ہے، حضرت صالح نے فرمایا کہ میں برا آدمی نہیں ہوں، تو میں سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی انہیں برائی سے روکا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا، اچھے کاموں کی طرف سب نے ترغیب دی، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا تو وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور آخرت کا ہمیشہ کا عذاب ان کے اوپر مقرر کر دیا گیا۔ ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ ان باتوں سے اور ان واقعات سے سبق حاصل کریں، اچھے کاموں کو کریں، برائیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔